کہ آج ہی منگنی ہوئی ہے اور آج ہی نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح پڑھانے والا کوئی اور نہیں، نکاح بھی وہی پڑھا رہا ہے جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، نکاح بھی وہی پڑھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں، تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ پکارتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، وکیل و مکان تمہارے لیے، جلیل و جلا تمہارے لیے، بلند و جہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کوئی مبالغے کے شاعر نہیں تھے، وہ وہی کہتے تھے جب قرآن مقدس اور حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں جو بات انہیں نظر آیا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے نکاح پڑھایا، 400 درہم چاندی کے مہر مقرر کر کے ایجاب و قبول کروا دیا۔ ایجاب و قبول کروانے کے بعد کہا، سعد تمہارا نکاح ہو چکا ہے، جاؤ اپنی بیوی کو ودا کراؤ، رخصت کراؤ۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو 400 درہم مہر مقرر کیے ہیں، میرے پاس تو 4 پائی بھی نہیں، دوں گا کہاں سے؟ لیکن حضور کی عادت کریمہ ہے، منگتے کو کبھی نہ نہیں فرماتے، لا نہیں فرماتے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت کہتے ہیں، وَحَجَّاجُ دُكَرَوَا شَہبت ہا تیرا، شہبت ہا تیرا، نہیں سلطا نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ حضور فرماتے ہیں، ساتھ جاؤ سارا انتظام ہو جائے گا۔ اب یہاں سے بھی بچیاں ہمارے یہاں سے، تمہارے یہاں سے، جس کے یہاں شادی کا پروگرام ہوتا ہے، بچیاں ودا ہوتی ہیں، ودا ہی کے تعلق سے ہمارے یہاں ایک رواج ہے، وہ غلط ہے۔ حضرات، ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ وداعی کے وقت گانا بجایا جاتا ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے گانا یہ بج رہا ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں لیتی جائیں۔ صحیح ہے کہ میں ذکر نہیں کرتا، اشارہ کر دیتا ہوں، آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ ارے وداعی کے وقت تو بچی کو باپ کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اور کی دعا کیوں مانگی جاتی ہے؟ اور یہ گانا جب بج رہا ہوتا ہے تو ماں بے ہوش جیسی ہو جاتی ہے، بھائی رو رہا ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن آؤ حضور کی بارگاہ میں، تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح تمام ولیوں، تمام امت کی ولیوں کے سردار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کیا، تو وداعی کے وقت میرے آقا نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں کو بلایا،
ایک پانی کا گلاس منگوایا، اس پر سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی اور دم کیا اور دعا کی، اللہم انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں فاطمہ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور ان کی آنے والی نسل کو بھی تیری پناہ میں دیتا ہوں، تو فاطمہ کی بھی شیطان کے حملوں سے حفاظت فرما اور ان کی آنے والی نسل کی بھی شیطان کے حملے سے حفاظت فرما۔ اگر یہ دعا کسی کو یاد نہ رہے تو اللہ ہر زبان کا جاننے والا ہے، ہندی ہو، اردو ہو، گجراتی ہو، کچھی ہو، ہر زبان میں اللہ سمجھنے والا ہے، جاننے والا ہے ہر زبان کا۔ وداعی کے وقت بھائی اتنا کہہ دے کہ میں اپنی بہن کو ودا کر رہا ہوں، رخصت کر رہا ہوں، اسے بھی اور ان کی آنے والی نسل کو بھی تیری حفاظت میں دیتا ہوں، تیری پناہ میں دیتا ہوں، تو دونوں کی شیطان کے حملوں سے حفاظت فرما۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اللہ ضرور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صاحب باہر گئے ہوئے تھے، ان کی بیوی پیگنٹ تھی، پیٹ میں اس سے بچہ تھا، وہ بیچارے باہر گئے تو پیچھے سے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جنت البقیع میں اسے دفن کر دیا گیا۔ وہ صاحب باہر سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ تم تو باہر گئے ہوئے تھے، پیچھے سے تمہاری بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، ہم نے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ اب وہاں گئے، فاتحہ پڑھا، اب رات کو بیچارے قبر کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن رات کو دیکھا کہ ان کی بیوی کی قبر سے نور نکل رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، دوسرے دن بھی یہی منظر دیکھا، تیسرے دن بھی یہی دیکھا۔ اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ ایک منظر میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں،